تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے اعجاز بٹ سے۔ اعجاز، بتائیے گا کیا یہ معاملہ ہے اور مزید تفتیش کہاں تک بڑھی ہے؟ جی، ٹیفی بٹ کے جو بہنوئی ہیں جوید بٹ، ان کو قتل کرنے کے حوالے سے بڑی ایک پلاننگ نظر آئی ہے۔ سی سی ٹی وی کے جو مختلف فوٹیجز نکالی گئی ہیں اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ شوٹر مجموعی تعداد ان کی 4 تھی اور وہ اپنے ساتھ ایک رکشہ بھی لے کر آئے تھے اور رکشے میں انہوں نے اسلحہ رکھا ہوا تھا اور ہیلمٹ پہن کے شوٹر جو ہے موٹر سائیکل پہ موجود تھا۔ اور یہ بھی ایک سی سی فوٹیج سے پتہ چلا ہے کہ جب ہما بلاک سے یعنی اقبال ٹاؤن سے جوید بٹ اپنی اہلیہ کے ہمراہ گھر سے نکلے تھے، اس وقت ہی ان کی ریکی کی جا رہی تھی اور رکشہ وہاں بھی موجود تھا اور وہ رستے میں ایسی جگہ کی تلاش میں تھے جہاں وہ آسانی سے جوید بٹ کو قتل کر سکے اور کوئی راہگیر بھی ہلاک نہ ہو یا ان کا نشانہ نہ بنے اور نہ ہی پولیس انہیں گرفتار کر لے۔ مصرف ٹاؤن والے انڈر پاس کے قریب پہنچے تو رکشے کے ذریعے گاڑی کو روکا گیا اور شوٹر نے ان کے اوپر جوید بٹ کے اوپر فائرنگ کی اور 5 گولیاں ان کو لگی اور 2 ان کی اہلیہ کو گولیاں لگی۔ اس کے بعد شوٹر بڑی پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ رکشے میں بیٹھ جاتا ہے تاکہ آگے اگر پولیس کی 15 کی کال بھی چلے تو وہ شوٹر جو ہے وہ رکشے میں بیٹھے ہونے کی وجہ سے آسانی سے بچ کے نکل جائے۔ اور یہ بھی پتا چلا ہے کہ کچھ جگہ سے سی سی کیمرے جو تھے فوٹیج جو خراب تھی، لیکن آگے جا کے پتا چلا ہے کہ یہ دونوں جو رکشے والے اور موٹر سائیکلوں والے جو شوٹر تھے الگ الگ ہو گئے اور ٹیمپر روڈ کے قریب ان کی آخری فوٹیج دیکھی گئی۔ یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ٹیمپر روڈ کے علاقے میں کہیں روح پوش ہو گئے اور پولیس ان کے کافی قریب پہنچ گئی ہے اور ہمارے ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ ان میں سے ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے اعجاز بٹ ہمیں اس حوالے سے تفصیلات فراہم کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ ٹیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث شوٹرز کا پولیس نے سراغ لگا لیا۔ واردات کے دوران 4 شوٹرز موجود تھے، رکشہ اور موٹر سائیکل کا استعمال کیا گیا۔ ایف سی انڈر پاس کے قریب رکشے نے مقتول کی گاڑی روکی اور موٹر سائیکل سوار شوٹرز نے فائرنگ کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے اعجاز بٹ سے۔ اعجاز، بتائیے گا کیا یہ معاملہ ہے اور مزید تفتیش کہاں تک بڑھی ہے؟